بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کرو میرے پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، گزشتہ 75 سال سے تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تمہیں پاگل بنایا جا رہا ہے اور تمہیں مشرک بنایا جا رہا ہے، اور تمہارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، اور سب سے بڑا فراڈ تمہارے خلاف ان مولویوں اور پیروں اور یہ جو نام نہاد مذہبی ٹھیکیدار بن کر سامنے آئے انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد ان سیاسی لوگوں نے کیا ہے۔ یہ آپس کی نجی محفلوں کے اندر جو آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ایک ٹھیکیدار تھا، اس نے ایک روڈ بنائی، اور ہماری یونٹ کا جو ایک میجر الطاف، وہ ریٹائر ہو کے سول کے اندر اپنا ایک وہ ادارہ چلا رہے تھے، تو ان کو ٹھیکہ ملا وہاں جو آج کل راولپنڈی کے اندر ایک روڈ ہے، وہ انہوں نے بنائی، اور بہت جلد وہ اکھڑ گئی، اور بعد میں دوبارہ ٹھیکہ ان کو ملا کل ٹیکس کی طرف سے، اور آنری وہ کرنل صاحب بن گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس دفعہ ذرا روڈ اچھی بنانا، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ سر اگر اچھی روڈ بنائی تو نہ میرا کچن چلے گا اور نہ آپ کا کچن چلے گا، یہ بات اس نے کہی، اور کرنل صاحب نے کیا کیا لگایا، اور یعنی اشارہ اس انداز سے کہ ٹھیک ہے چلنے دو، جو چل رہا ہے اسی طریقے کچن چلنا چاہیے، قوم جائے باڑ میں اور پاکستان جائے باڑ میں۔ اور حالانکہ اگر جائز طریقے سے بھی یہ کام کریں کہ ان کا کچن نہیں چلے گا، لاکھوں کروڑوں ملینز کے یہ مالک تھے، لیکن انداز دیکھیے سوچ کا، یہ ساری قوم کا یہی انداز ہے، پوری قوم کا۔ یہ آپس میں سیاسی لوگ کئی دفعہ آپس میں اختلافات بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یقین کرو اندر سے ایک ہوتے ہیں، تاکہ ایک خاندان بھی کئی دفعہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ باپ کی رائے اور ہے اور بیٹی کی رائے اور ہے، اور آپس میں کچھ ان کے اختلافات پائے جاتے ہیں، حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں قوم کا۔ ابھی پچھلے دنوں کے اندر یہ جو چودھری برادران کا آپس میں اختلاف ہو گیا، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی ان کا اختلاف نہیں ہے، سارے اندر سے ایک ہیں، حتیٰ کہ سارے مذہبی یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ بھی سب اندر سے ایک ہیں، الکفر ملت واحدہ جو قرآن میں آیا گیا ہے، سارے کے سارے ایک ہیں۔ پھر اسی طرح یہ 9 ستارے جو گٹھے ہوئے تھے، آپس میں بظاہر ان کے اختلافات نظر آتے تھے لوگوں کی نظر میں، ایک دوسرے کو کافر مشرک بھی کہتے تھے، لیکن اندر سے سارے بے ایمان ایک تھے۔ پھر متحدہ مجلس عمل گٹھی ہوئی ہے، یہ بھی اسی انداز سے جس کو اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ مالک فرماتا ہے تاسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، یہ آپس میں تمہیں ایک جتھا نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل کبھی آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے، کیونکہ دلوں کو جو چیز جوڑنے والی ہے وہ ایک چیز ہے، صحیح معنوں میں جو دلوں کو جوڑتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اس انداز سے کیا۔ فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ روئے زمین کی دولت خرچ کرتے تو ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، صحابہ کرام کے دل آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے۔ اور کون؟ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روئے زمین کی دولت خرچ کرتے ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، بلکہ میں نے یعنی میری وجہ سے ان کے دل جڑے ہیں، میری محبت کی وجہ سے ان کے دل جڑے ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، یہ چیز ہوتی ہے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ صحابہ اکرام جو کے دل جو آپس میں جڑے تھے، وہ ایک زبردست قسم کی جو جماعت بن کر اٹھی تھی، اللہ کی پارٹی، جس کو حزب اللہ کہا گیا، اللہ کی پارٹی، اللہ کی پارٹی۔ ان کا داتا اللہ، ان کا دستگیر اللہ، ان کا مشکل کشا اللہ، ان کا حاجت روا اللہ، بغیر واسطے وسیلے کے براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ وہ مشرک نہیں تھے، یاد رکھیے، وہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہیں دیتے تھے، وہ اس طرح دعائیں نہیں مانگتے تھے یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے لات منات و بل کی تفعیل یہ کر دے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفعیل یہ کر دے، ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے نبی نے، جو ہمارے بھی نبی ہیں، قیامت تک کے لیے ان کی نبوت ہے اور تعلیمات ہیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ایسی زبردست کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی ماننے والا بھی تو ہو۔ اس کتاب کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، جس طرح پہلے یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور ایسا چھوڑ دیا تھا جیسے جانتے ہی نہیں کہ کوئی کتاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بالکل یہی اس آخری قوم نے کیا ہے، آخری امت نے یہی معاملہ کیا، بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ اس کتاب، ایسا لگتا ہے یہ کتاب صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے، ختم شریف کے لیے، یا تعویذ گنڈے کے لیے، یا قسمیں اٹھانے کے لیے، یا عدالت میں اگر کوئی مان نہیں رہا ہے تو اس کو کہو اس پر ہاتھ رکھ کے گواہی دو،
تو یہ ملزموں سے تو ان کے اوپر ہاتھ رکھوایا جاتا ہے، لیکن جج صاحب سے ہاتھ نہیں رکھوایا جاتا کہ میں اس پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کروں گا، نہیں۔ حالانکہ اس طرح کا طریقہ بھی اسلام کے اندر نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کے، یہ تو مذاق ہے کتاب کا۔ یہ کتاب تو نازل ہوئی ہے، یہ ضابطہ حیات ہے اس پوری انسانیت کے لیے کہ اس کے مطابق تم نے زندگی بسر کرنی ہے، بالکل اسی طرح جس طریقے سے کوئی بھی مشین آپ لیتے ہیں، کوئی موبائل لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، کوئی الیکٹرانک مشین لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتا ہے اس کمپنی کی طرف سے، بالکل ڈیٹیل انجینئرز نے اس کے اوپر فیصلہ کن اور آخری رائے دی ہوتی ہے، اور صاف اس میں بتایا ہوتا ہے اس طرح اس کو استعمال کرنا ہے اور یہ کام بالکل نہیں کرنا ہے اس انداز سے اس میں، اور جب تک اس کے اوپر عمل کیا جائے تو وہ ظاہری بات ہے مشین کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، سمجھیں گے۔ پہلے بکلیٹ پڑھی جاتی ہے اور پڑھنی چاہیے، لیکن افسوس کہ اس انسان کے ساتھ جو بکلیٹ اور زبردست قسم کی پوری کائنات کے مالک نے، اس انسان کے رب نے جو بکلیٹ ساتھ بھیجی ہے، اس کو کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے پہلے صفحے کے اوپر ایک دعا ہے، یہ جو پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زبان میں اس کو نازل فرمایا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ حالانکہ مانگنا دیکھا جائے تو بظاہر مانگنا سب سے آسان کام ہے، لیکن انسان کو تو مانگنا بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ بتایا کہ جس سے مانگا جا رہا ہے پہلے اس کی ذرا تعریف کرو، شایان شان اس کی تعریف کرو، کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اور اس کی تعریفیں کرو، اور اس کے بعد یہ اقرار کرو کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، ہر معاملے میں میں رہنمائی تجھ سے مانگتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا میرے مالک، ان کے راستے پر چلا، یہ مانگا جا رہا ہے۔ اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ٹوٹا، جو لعنتی ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، الٹے راستے پر چل پڑے، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ بتائیے یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے بندے کو، کیا وہ قبول نہ کرے گا جب اس طرح مانگو گے؟ تو اس دعا کے جواب میں پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ پورا قرآن یقین کیجئے اس دعا کا بلکہ جواب ہے، یا پوری یہ دعا جو ہے یہ قرآن کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا راستہ آپ کے سامنے رکھا۔ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، جو پہلے نبی، پہلے انسان، دیکھو ان سے بھول ہو گئی تھی تو کیا کیا تھا، کس کو پکارا تھا؟ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ اپنے مالک اور خالق کو پکارا بغیر واسطے وسیلے کے۔ یہ اور بات کہ لعنتی لوگوں نے آدم علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ ان کی دعا بغیر واسطے وسیلے کے قبول نہیں ہو رہی تھی، پھر واسطہ وسیلہ دیا تب دعا قبول ہوئی۔ بہت بڑا الزام ہے آدم علیہ السلام کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ آدم علیہ السلام کی دعا جو میرے وسیلے سے قبول ہوئی تھی۔ خالص مشرکانہ، جھوٹی اور بے ایمان روایت ہے جو کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس طرح قبول ہوئی تھی، لیکن ان کو قرآن کی بات پر تو یقین آتا نہیں ہے۔ پھر دیکھیے نوح علیہ السلام 950 سال اس قوم کے اندر دعوت دیتے رہے، صبح شام کی دعوت ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، صرف ایک بات کا ذکر ہے، دیکھو انعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو بیوی نے بھی بات نہیں مانی، بیٹے نے بات نہیں مانی، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو بیٹے کو، سید زادے کو، نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈبویا ڈبکیاں دے کے مالک نے، کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے۔ اور جب باپ نے فریاد کی کہ مالک تیرا وعدہ تھا میں بچا لوں گا، تو بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منہ کو بند رکھو، روکو اس زبان کو، نو، اور ایسی بات نہ میرے سے کرنا جو تم جانتے نہیں ہو۔ یہ تیرا بیٹا تھا، مجھے گالیاں دینے والا، پنجتن پاک کا پجاری، 5 اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارنے والا، پہنچے نہیں اس کی مدد کے لیے، کیوں نہیں پہنچے ہیں؟ لہذا دوبارہ زبان نہ کھولنا، ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو پیغمبر چیخ اٹھا کہ مالک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کوئی ایسی بات تجھ سے مانگوں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں ہے، میرے مالک اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، 950 سال کی پیغمبری برباد ہو جائے گی۔ اندازہ لگا اس طرح ہو جب اللہ کے سامنے چیخا ہے اللہ کا بندہ، تو مالک نے پھر فرمایا کہ نو تیرے اوپر اور تیرے ساتھیوں کے اوپر میری رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اس انداز سے مالک قدردان رب ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے واقعات ہیں، خود نبی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور صحابہ اکرام کی دعائیں اس قرآن کے اندر شامل ہیں۔ یہ ہے نیک لوگوں کا راستہ۔ کہاں ہے اس میں بینڈ باجا، ڈول ڈمکا، عرس اور میلے؟ کہاں ہے اللہ کے بندو؟ یہ چادریں چڑھانا، مزار پرستی، پیر پرستی، جمہوریت پرستی کہیں نظر آتی ہے؟ کہیں سے بھی نظر نہیں آتی۔ پھر یہ کس کے طریقے پر چلے ہوئے؟
تو یاد رکھنا پیچھے ابلیس ہے جس نے تمہیں ایسا یہ راستہ دکھایا ہے لانتی لوگوں کے راستے پر 75 سال سے چل رہے. اس سے پہلے جو گئے وہ تو گئے، لیکن میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. 75 سال سے تم اس لانتی راستے کے اوپر، اس فریب کاری کے راستے کے اوپر چل رہے ہو. 75 سال بعد تمہیں پتہ چلا ہے کہ آزادی ملی کو نہیں تھی. بتائیے اس سے بھی بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے؟ وہ جو مارے گئے وہ کس کھاتے میں گئے؟ وہ آزاد مرے تھے یا غلام مرے تھے؟ کتنے جانیں دی تھی جب 47 کے اندر یہ جو آپ نے آزادی کی تحریک چلائی تھی؟ کتنی عورتوں کی عصمت لوٹ لی گئی، بچوں کو کرپان کے اوپر چڑھا دیا گیا. یہ دھرتی لو لہان ہونے کے بعد گلڈن بھی نہ بنی میری قوم کے لوگوں. پھر تمہیں پھر جھانسا دیا جا رہا ہے کہ اب اصلی ہے، اب اصلی ہے. وہ کہانی آپ نے سنی ہوگی، ایک گڈریا تھا جو بکریاں چرا تھا. ایک دن اس کے دماغ میں ایسی شرارت سوچی، اس نے کہا دیکھیں گاؤں والے آتے ہیں یا نہیں آتے. اس نے کہا شیر آ گیا، شیر آ گیا. گاؤں والے لاٹھیاں اور وہ جو بھی ہتھیار تھے لے کر دوڑے کہ شیر آ گیا، بھیڑ بکریوں کو بچاؤ. گڈریا آواز لگا رہا ہے. اور جب پاس پہنچے تو ہنسنا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ وہ تمہیں چیک کر رہا تھا، تم آتے ہو یا نہیں آتے ہو. اس نے لان تان کر کے لوگ واپس چلے گئے. دوسرے دن پھر اس نے کہا پھر چیک کرتے ہیں. پھر اس نے لوگوں اصلی آ گئے، میں صحیح بتا رہا ہوں اصلی آ گئے. پھر لوگ کچھ آدھے آ گئے کہ چلو اب تو قسمیں کھا رہا ہے کہ اصلی ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے اب تمہیں جھانسا دیا جا رہا ہے، اب اصلی آزادی تمہیں میں دلاؤں گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں اصلی آزادی دلاؤں گا. اسی طرح سے لوگوں اصلی آ گیا. پھر لوگ پاس ہے، اس نے پھر ہنسنا شروع ہوا. میں ایسے چیک کر رہا تھا کہ واقعی آتے ہو یا نہیں آتے ہو. پھر لوگوں کا یہ فراڈیا ہے، اب بالکل نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن اصلی شیر آ گیا. اس نے چیر پھاڑ کر اس کی بکریوں کو ادھر ادھر چیختا رہا، ایک بندہ بھی نہیں آیا ہے. یہ فراڈیا بندہ ہے. تو اللہ کے بندو یہ فراڈیے ہیں، یہ فراڈیے ہیں، تمہیں فراڈ کر رہے ہیں. سب سے بڑے فراڈیے یہ تمہارے مولوی اور پیر ہیں. اور پھر یہ دوسرے فراڈیے ہیں جس طرح چاہے یہ شہباز شریف ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے زرداری ہو، چاہے فضل الرحمان ہو، چاہے عمران خان ہو. سب فراڈی ہیں. تھوڑے تھوڑے طریقے ان کے مختلف، واردات کے طریقے مختلف ہیں. یقین کیجئے سب اندر سے ملے ہوئے ہیں، ایک ہیں. اور پیچھے ابلیس ان کا جو ڈوریاں ہلاتا ہے، جو ہے نا وہ ان کا جو چلانے والا ہے، ہینڈلر ابلیس ہے ان کا. سب کو ہینڈلنگ وہی کرتا ہے. ان سیاسی لوگوں کی بھی، ان مذہبی کرپٹ لوگوں کی بھی، اور ان نیوٹرلز کی بھی ڈوری اسی کے پاس ہے. کوئی بھی ایمان خالص کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں میں آپ کی صحیح رہنمائی کر رہا ہوں. بالکل میں صحیح اور سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے پیچھے نہ چلو. میں آپ کو ایمان خالص کی بات بیان کرتا ہوں. میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں. میں آپ کا فوجی بھائی بھی ہوں، میں آپ کا سویلین بھائی بھی ہوں. گزشتہ 38 سال سے میں سول میں ہوں. اس سے پہلے میں فوج میں تھا، فوجی افسر تھا. وہاں بھی میں نے یہی بات کی تھی، انہوں نے بھی بات نہیں مانی. اسی وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں ان کے اوپر. یقین کیجیے ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی. اللہ کے بندوں غور کرو. دنیا کی 5ویں بڑی ریاست، دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی قوت، اور کمانڈو دستے ہمارے پاس، بڑے زبردست میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس، گبرو جوان اور بڑے بڑے جرنیل، ان سے میڈل اٹھائے نہیں جا رہے، یہ ہمارے پاس. اور یوتھ کا تو کہنا ہی کیا، ایسی زبردست یوتھ کے اشاروں کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے ان کا خون کھولتا ہے. لیکن ان کی رہنمائی صحیح نہیں کی گئی ہے. ان کو جو لیڈر ملا ہے وہ فراڈیا ملا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر فراڈیا. اور 70-75 سال بعد پتہ چلتا ہے فراڈیے تھے ہوئے، اور بے ایمانوں نے مروا دیا. تو اللہ کے بندو آج جن کے پیچھے دوڑ رہے، یہ کہتے ہیں میں ایک کال دوں گا بس اسلام آباد آ جانا، پھر تمہاری جان تمہیں جائے اس جمہوریت کے راستے میں، تم جہنم کی آگ کے اندر جاؤ، تمہارے ساتھی چاہیں تمہارے. اس کو کیا پرواہ، اس کو تو اسلام آباد چاہیے. تو یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. ان کے پیچھے مت چلو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں. لوٹ آؤ، واپس آؤ، رک جاؤ اور ایمان خالص کی طرف آؤ. اللہ کا نام لے کر ہم اٹھتے ہیں اس راستے میں جس کی جان جائے گی. اس راستے میں جو میں راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خالص اللہ کا راستہ ہے، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، صحابہ اکرام کا راستہ، نبی علیہ السلام کا طریقہ. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا ایک الہ ہے، تمہارا ایک داتا ہے، تمہارا ایک دستگیر ہے. یہ مندر، یہ مزار، یہ پوجنا، یہ خالص بت پرستی ہے. ہندو اپنے معبود کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، تمہیں لٹا کے پجانے کے لیے کہا جا رہا ہے. سب بت پرست ہو، بت پرستی ہے تمہارے اندر. اور یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. یہ بالکل جہنم منہ کھولے آپ کا انتظار کر رہی ہے. جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں، وہاں ایک دوسرے کے اوپر لنگتے بھیجیں گے. لیکن واپسی نہیں ہے، واپسی نہیں ہے. رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، ابھی موقع ہے، رک جاؤ. جو زندہ ہو رک جاؤ اور توبہ کرو. بریلویت سے توبہ کرو، دیوبندیت سے توبہ کرو، اہل حدیثیت سے توبہ کرو، اور اس جمہوریت سے توبہ کرو. یہ مشرکانہ، کافرانہ
اور طاغوتی نظام ہے اللہ کے بندوں. اور خود تمہارے لیڈر کہتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ تقریریں کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں برطانیہ میں یہ ہوا، سوئٹزرلینڈ میں یہ ہوا، نیوزی لینڈ میں یہ ہوا، وہاں کی مثالیں دیتے ہیں. تو بتاؤ یہ جو برطانیہ والے جو مرتے جا رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، بتاؤ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جو فرانس والے مرتے جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ نیوزی لینڈ والے، امریکہ والے، چائنا والے اور رشین جو مرتے جا رہے ہیں، بتاؤ کہاں جا رہے ہیں؟ تم سب کہو گے جہنم میں. تو بتاؤ جہنم میں جا کے مانو گے اس بات کو؟ واپسی تو نہیں ہے. لہٰذا ہمت کر کے تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو. اتنی اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے، وہ ذرا بھی آپ کا کام نہیں کرتا ہے. خاص کر میں 70th PM لنگ کورس سے مخاطب ہوں. میرے کورس میٹس کیا ہو گیا تمہیں؟ کبھی کوئی نہیں آیا سامنے، میں نے کبھی کسی کی آواز نہیں سنی ہے. کوئی توحید کی آواز بلند کر رہا ہو، اللہ کی آواز بلند کر رہا ہو اور ان بتوں کے خلاف بول رہا ہو کہ یہ مزار، یہ چادریں چڑھانا، عرس اور میلے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث المدد، اور یہ بکرے چھترے اور 11ویں اور سب کچھ، یہ کفر و شرک ہے. کسی کے منہ سے میں نے نہیں سنا ہے. کوئی تو اللہ کا بندہ سامنے آئے، کوئی تو توحید کی آواز کو اٹھائے. اللہ کے بندو اس راستے میں کوئی سٹینڈ تو کرے، کوئی جماؤ تو دکھائے. کسی کے ماتھے پر بل تو پڑے. کسی بڑے سینئر افسر کے ماتھے پر میں نے بل پڑتے نہیں دیکھا ہے. اللہ کی نافرمانی ہوئی اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا ہو. ہاں دنیاوی لحاظ سے ان کی میں نے تقریریں سنی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر تقریریں کرتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر جوش اور جذبہ اور سب کچھ. لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے. چند دنوں کے بعد نہ کوئی آپ کو سلوٹ کرنے والا ہوگا، نہ کوئی آپ کو بیٹمین ساتھ جائے گا، اور نہ کوئی آپ کو یہ لیڈر ملیں گے فرائیڈے، اور ہمیشہ کی آگ کے اندر اتار دیے جاؤ گے. بیوی وہاں سے چیخے گی. نرم و نازک اداؤں کے اندر آپ نے اس کو رکھا، اچھا گھر دیا، اچھا کھانا کھلایا، لیکن ایمان اور توحید کی بات آئی بھی آپ کے سامنے، آپ نے رد کر دی. نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ بس ایسی بیوقوفی کی باتیں ہیں. تو میرے پیارے بھائیو، یہ بیوقوفی کی باتیں نہیں ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، یہ حقیقت کی باتیں ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کی خاطر ماریں کھائی ہیں، دیس نکالا دیا گیا ہے، لیکن کمپرومائز نہیں کیا گیا. بتایا گیا کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی میرے سے یہ امید نہ رکھنا، یا تو میری جان جائے گی اس راستے کے اندر، اور یا یہ دین غلبہ پکڑے گا. آج ہمارے لیڈر کتنے بڑے لیڈر ہیں. عمران خان صاحب کہتا ہے کہ میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن غلامی قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، آپ جب جان دے دیں گے تو اس کے بعد دوبارہ تو موقع نہیں ملے گا. تو جان دینے کے بعد جاؤ گے کہاں پتہ ہے آپ کو؟ جمہوریت کے راستے میں آپ جان دے دیں گے تو بتائیے اللہ کا راستہ تو نہیں ہے. اللہ کی بات تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے چھوڑ کر آپ مزاروں کے اوپر جا کے سجدے کرتے ہیں. کیا یہ سجدہ یہ نہیں کیا؟ اسے کبھی توبہ کی ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے آپ نے بازو کے اوپر یا علی مدد کا پٹا بندوایا ہے. تو یہ شرک کر کے آپ کہاں جائیں گے؟ تو اور بھی کتنی قومیں ہیں وہ بھی جان دی ہے انہوں نے، غلامی انہوں نے قبول نہیں کی ہے. کتنے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، انہوں نے بھی غلامی قبول نہیں کی ہے کسی دوسری قوم کی، جان دے دی ہے. تو جان دینے کے بعد کہاں پہنچے ہیں؟ اسی طرح وہاں بھی وہاں پہنچیں گے. باقی اگر آپ فراڈ کریں گے، آپ شہید ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے کے شہید نہیں ہیں. آپ یاد رکھیے، آپ جمہوریت کے راستے کے شہید ہیں، آپ وطن کے راستے کے شہید ہو سکتے ہیں، آپ قوم کے راستے کے شہید ہو سکتے ہیں، لیکن وہ والے شہید آپ نہیں ہوں گے جو مرنے کے ساتھ ہی جنت الفردوس میں پہنچ جاتا ہے. وہ شہید ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت کو اٹھاتا ہے، توحید کی دعوت کو اٹھاتا ہے، شرک کا رد کرتا ہے، ان کاکاؤں اور باباؤں اور حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کی چمڑی اتارنے کی کوشش کرتا ہے. اس راستے میں وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے سوائے اللہ کے. یہ ہے سنت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آخری نبی، خاتم النبیین. یہ ہے سنت، سب سے بڑی سنت، توحید کو ماننا، اس کی دعوت دینا، اس پر جماؤ دکھانا، یہ ہے سنت. باقی بھی سنتیں ہیں وہ اس کے بعد ہیں. پہلی سنت یہ ہے توحید کی، اللہ کی بات کو پیش کرنا، اس کو ماننا اور اس کی خاطر قربانیاں دینا. اس راستے میں کون میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ میں تو اس راستے میں خود پڑا ہوں. 38 سال سے میں اس دعوت کو دے رہا ہوں اور اس کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا ہے. افسری گئی اور کچھ گیا، بڑی بڑی چیزیں چلی گئیں، لیکن مجھے ذرا پشیمانی نہیں ہے بلکہ خوشی ہے کہ مالک ایک ایک بات کے اوپر مجھے اجر دے گا، ایک ایک بات کے اوپر مجھے اجر دے گا. میرا پیارا مالک، میرا اکیلا مالک، وہ اپنے بندوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اس راستے میں کون ہے جو اس راستے میں میرا ساتھ دے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے؟ ان فریب کاروں کو چھوڑ دو. ان فریب کار یہ تمہاری دنیا بھی برباد کر رہے ہیں. دنیا آپ کو پتہ ہے کہاں تک پہنچ گئی آپ کی، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ آپ کی آخرت ہے. اگر ان کے ساتھ آپ کی موت آ گئی تو آپ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے، کبھی بھی نہیں نکل سکیں. جو اس سے پہلے گئے، روٹی کپڑا اور مکان کا جھانسا دینے والے، عرس اور میلے کرنے والے، سونے کے دروازے لگانے والے، فرائیڈے آپ سے بڑے سیاستدان تھے، آپ سے زیادہ اچھی تقریریں کرتے تھے، لیکن کہاں چلے گئے؟ کہاں قوم کو لے گئے؟ کتنوں کو لے گئے؟ آپ بھی چلے جائیں گے وہاں. واپسی تو نہیں ہے، لیکن ابھی رک جاؤ.
ابھی رک جاؤ، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، میری آپ کے ساتھ خیر خواہی ہے، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا اتنا لمبا ویڈیو کرنے کا، لیکن آپ کی خیر خواہی کی وجہ سے میں اس بات کو لمبا کر رہا ہوں کہ یا اللہ میرے بھائیوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور اس ذلت اور خواری سے مالک ہمیشہ کے لیے نکال۔ یہ غلامی، یہ غلاموں کے غلاموں کے غلام ہو، اللہ کے بندو، اس چین کو کب توڑو گے؟ ایک حقیقی آزادی وہ ہے جو انسانوں کی غلامی سے آپ اللہ کی غلامی میں آ جائیں۔ باقی یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی نہیں ہے۔ 50-60 سال بعد پتہ چلے گا کہ آپ 2 خاندانوں کی غلامی سے آزاد ہو کے 2-3 اور غلاموں کے اندر آ گئے ہو، نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری کی غلامی سے یہ نکال دیں گے آپ کو، لیکن پھر اس کے بعد عمران خان کی غلامی، محمود قریشی کی غلامی، فواد چودھری کی غلامی، اور پتہ نہیں کون کون سے یہ ہیں، ان کی غلامی میں آ جاؤ گے، ان کے بچوں کی غلامی میں آ جاؤ گے، یہی کچھ ہوگا۔ اور پھر 50-70 سال بعد پتہ چلے گا وہ ابھی تک غلام ہیں۔ یہی ہوگا آپ کے ساتھ، یہی ہوگا، یہی ہونا ہے۔ اس لیے اپنے بھائی کی بات کو مانو اور ایمان خالص کی طرف آ جاؤ۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔